ہم ایمان سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ہم پھر اس آواز کو چیک کریں گے اور نیکسٹ پھر کل ہم اس پر تھوڑا آج پھر ہم اس پر زیادہ کام کریں گے تاکہ کچھ ویڈیوز کو بنا کر ہم چیک کریں اور اس کو ٹھیک پوائنٹ پر لا کر ہم بہتر کریں گے. سو آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں, زائدہ سنیل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں, اور جیری شاد کو گڈ مارننگ کہتے ہیں, اور ابراہم طاہر کی مما کو اور ان کو گڈ مارننگ کہتے ہیں, اور علیشہ گل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں, اور بھی جتنے لوگ آن لائن ہیں اور جتنے عبادت میں ہیں. بیٹی چندہ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں, باجی فریہ کو, بنیش کو, جنید کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. یہ چرچ کے اندر موجود ہیں, خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آئیں ہم آج پھر افسیوں کے خط کو جو ہے وہ 14ویں آیت سے دیکھیں. تو 13ویں آیت تک ہم نے دیکھا تھا, لیکن آج پھر ہم 14ویں آیت سے خدا کے کلام کو دیکھیں گے. تو ہم نے 12ویں آیت تک 14ویں آیت تک یہ دیکھا تھا کہ وہ مسیح یسوع کے خون سے دھل گئے اور اس طریقے سے وہ جو ہے وہ خدا کے قریب آ گئے, اور وہ غیر قومیں اور یہودیوں کے اندر جو دیوار تھی اس کو خداوند نے مٹایا اور اپنے جلال کے لیے جو ہے وہ بہتر کیا. اور آئیں 14ویں آیت کو دیکھتے ہیں. 14ویں آیت یہ دونوں کے اندر جدائی تھی. جی کیسے بات بہتر ہے؟ ہاں, تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی اور غیر یہودی میں ڈسکریمنیشن تھا, اور آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ڈسکریمنیشن کو, فرق کو, جدائی کو مٹایا ہے. آئے 14ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں اور اس میں کیا ڈسکریمنیشن تھا. پیچھے ہم نے دیکھا نمبر 1, یہودی غیر قوم میں جب یہودیوں میں اسرائیلیوں میں آتے تھے تو نمبر 1 وہ اپنا ختنہ نہیں ان کا ہوتا تھا, وہ نامختونی کہلاتے تھے. پھر وہ وعدوں سے باہر, عہدوں سے باہر اور نا امید, یہ ساری باتیں پیچھے لکھی ہوئی ہیں. تو اس طریقے سے پھر ان کو برآمدے میں رکھا جاتا تھا اور وہ اندر تک نہیں جا سکتے تھے. اگر اندر تک جائیں تو ان کے لیے سزائے موت تھی. تو اس طریقے سے ان کے اندر یہ ڈسکریمنیشن تھا. وہ آ بھی جاتے تھے لیکن تو بھی اپنے آپ کو اجنبی, اسٹرینجر, پلگریم جو ہے وہ سمجھتے تھے. تو اب یہ ایک جدائی تھی. اور پھر ہم نے کل یہ بھی دیکھا تھا کہ یہودی چونکہ وہی ہے جو باطن کا ہے. رومیوں کے خط میں اس کے دوسرے باب کے 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہودی وہی ہے کیونکہ وہ یہودی نہیں ہے جو ظاہر کا ہے. 2:28 میں لکھا ہے, اور نہ وہ ختنہ ہے جو چاہے ظاہر اور جسمانی ہے, بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن کا, ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے. سو اب دیکھیے یہاں پر 2 طرح کے لوگ تھے. ایک تھے یہودی جو کہ ظاہری یہودی تھے, اور جن کا جو ہے وہ نام کے یہودی تھے, اندر سے وہ بالکل جو ہے وہ فارغ تھے. یسوع مسیح نے کہا فریسیوں کے بارے میں کہ فریسی ور لائک وائٹ واش ٹام, they were outside nice but inside bones and stringing. تو فریسی ایسے تھے کہ بالکل باہر سے ایک سفیدی پھری کور اور اندر سے ہڈیاں اور بدبودار تھی. تو مجھے اور آپ کو ایسا نہیں بننا. اب دیکھیں یہ یہودی تھے, یہ باہر سے تو اچھے تھے لیکن اندر سے نہیں. اور جو غیر قوموں کو لے کر آئے تو ان کو یہ نزدیک نہیں لگنے دیتے تھے, ان میں ایک ڈسکرمنیشن رکھا ہوا تھا. تو اب یہ ایکچولی دونوں ہی جو ہے وہ فارغ تھے. لیکن آئیں 14ویں آیت میں دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے. سب سے پہلے لکھا ہے کیونکہ وہ ہماری صلح, کیا لکھا ہے, وہ ہماری صلح ہے, کیونکہ وہی ہماری صلح, وہی ہماری صلح ہے. اب غور کریں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اس نے ہماری صلح کرائی, بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ بھی درست ہیں. لیکن دیکھیے یہاں پر ذکر اگلی آیت میں آیا ہے, یہاں حقیقت یہ کہ وہی یعنی وہ خود ہماری صلح, لیکن ایک شخص صلح کیوں کر ہو سکتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے. اس طرح جب ایک یہودی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو وہ اپنی قومی شناخت کھو دیتا ہے کہ جی اب پہلی قومی شناخت اس کی یہ تھی کہ یہ یہودی ہے اور یہ وہ ہے وہ ویسے. لیکن اب جب مسیح میں وہ آتا ہے تو اب سے وہ مسیح میں ہے, ان کرائسٹ. جب آپ مسیح میں آتے ہیں یاد رکھیں آپ اپنی ہر طرح کی شناخت کھو دیتے ہیں. کئی دفعہ مسیح میں آ کر بھی اپنی شناخت بتا رہے ہوتے ہیں, میں پٹھیاں, میں سوتراواں, میں گلواں, میں فلاواں. اب جب آپ مسیح میں آ گئے ہیں تو اب آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اب آپ
کی ہر شناخت مٹا دی گئی ہے، اب آپ کی شناخت مسیح میں ہے۔ ہلیلویا۔ ڈسکریمنیشن آپ نے نہیں رکھنا۔ پھر دوسرے لفظوں میں ایمان لانے والا یہودی اور ایمان لانے والا غیر قوم جو کسی زمانے میں دشمنی کے باعث الگ الگ تھے، اب دونوں، انڈر لائن کریں، دونوں مسیح میں ایک ہو گئے۔ اب دیکھیے یہ جو ظاہر کا یہودی تھا، یہ جو ظاہری جسمانی ختنے کا یہودی تھا، اب یہ اور غیر قوم شخص، یہ دونوں مسیح میں کیا ہو گئے ہیں؟ ایک ہو گئے۔ اب ذرا غور سے سنیں، اب اس کی شناخت یہودی ہونا ختم ہو گئی اور اس کی غیر قوم ہونا شناخت ختم ہوگی۔ جب میں اور آپ آتے ہیں تو پھر میری اور آپ کی بھی پرانی شناخت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نہ ہم بھٹی رہتے ہیں، نہ ہم گل رہتے ہیں، اور نہ ہی ہم یہودی رہتے ہیں، اور نہ ہی ہم غیر قوم رہتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں بائبل میں لکھا ہے مسیح میں ایک ہیں۔ انڈر لائن کریں، لکھا ہوا ہے 14ویں آیت میں، شابش بتائیے، لکھا ہوا ہے۔ اور مسیح کے ساتھ ان کی یہ گانگت لازمی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد کر دیتی ہے۔ تو چنانچہ اس طرح ایک بشر یعنی مسیح صلح ہے۔ بولے مسیح کیا ہے؟ سارے بولے وہی ہماری صلح۔ یاد رکھیے صلح مسیح کے بغیر نہیں ہے۔ تو آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ میں نے بتایا دو طرح کی صلح ہوئی ہے، انسان کی خدا کے ساتھ اور غیر قوم کی یہودیوں کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ کیسے؟ خداوند یسوع مسیح نے جب جان دی تو پردے پہ دو ٹکڑے ہوئے، اور جو بیچ میں دیوار تھی جہاں تک یہ جا سکتے تھے اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے تھے، آئیں پڑھیں، وہ بھی خداوند یسوع مسیح نے کیا کی؟ ختم کی۔ اب ہماری صلح کو ہم 14ویں آیت سے 18ویں آیت تک دیکھتے ہیں۔ پہلے تو ایک کرنے کا کام اس نے کیا جس کا بیان ہم نے ابھی ابھی پڑھا، اس نے دونوں کو ایک کر لیا۔ لکھا ہوا ہے اس نے دونوں کو ایک کر لیا۔ اچھا، ایک حوالہ بڑا اچھا ہے، میکا 5:5۔ میکا 5:5 میں کیا لکھا ہے؟ اور وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ میکا نے مسیح سے آنے سے پہلے کہا تھا کہ وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ میں آج آپ کو بتاؤں پاکستان میں ڈسکریمنیشن ہے۔ ہماری کچھ بہنیں ہیں، کرسچن بہنیں، جو بات اولمپک گیمز میں تقریباً 15 گولڈ میڈل جو ہیں وہ جیتے ہیں، اور پھر ایک ہی اور پاکستانی نے ایک گولڈ میڈل جیتا ہے، لیکن اس کا چرچا پورے پاکستان میں بڑی زور و خروش سے ہو رہا ہے۔ لیکن جن بیٹیوں نے، ایک تو وہ بیٹیاں ہیں اور دوسرا انہوں نے 15 گولڈ میڈل اور اس سے بھی زیادہ دوسروں کو بھی اگر کاؤنٹ کرے تو انہوں نے لیے، لیکن ڈسکریمنیشن کیا ہے کہ دیکھیں اتنی ذرائی انہیں نہیں ملی جتنی اس نوجوان کو مل رہی ہے۔ ہمارے لیے دونوں قابل عزت ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ ہم سب کا ملک ہے، لیکن جب ڈسکریمنیشن ہوتی ہے تو دوسرا شخص ہرٹ ہوتا ہے۔ ایسے ہی میں نے بتایا کہ جب آپ باہر ملک میں کوئی بھی پاکستانی ہو، کوئی بھی وہ کرسچن ہو، واٹ ایور، مسلم ہو، کوئی بھائی ہو، ہندو ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا، اگر وہ باہر ملک میں ایز اے پاکستانی جاتا ہے تو وہ صرف فارنرز کہلاتا ہے، ریفیوجیز کہلاتا ہے، پلگریم کہلاتا ہے، اسٹرینجر کہلاتا ہے اور فارنرز کہلاتا ہے۔ وہ کبھی بھی اسے نیشنلٹی نہیں ملتی۔ جب تک نیشنلٹی نہیں ملتی وہ اپنے سارے رائٹس کو کیا ہوتا ہے استعمال نہیں کر سکتا، وہ لائسنس نہیں بنا سکتا، وہ گاڑی نہیں خرید سکتا، وہ کاروبار نہیں کر سکتا، وہ گھر نہیں لے سکتا، اور بہت سارے کام ہیں جو وہ نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک ریزن، ایک وجہ ہے کیونکہ اس کو وہ رائٹس نہیں ہے جو رائٹ کس کو ہیں؟ ایک نیشنلٹی، ایک شہری کو، شہریت رکھنے والے شخص کو ہے۔ اب میں بتاؤں یہودیوں اور غیر یہودیوں میں بھی یہی ڈسکریمنیشن تھا، آج بھی ڈسکریمنیشن۔ میں نے ابھی آپ موجودہ دور میں آپ کو بتایا کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا پاکستانی کوئی بھائی ہو، بیٹی ہو، اگر وہ خدا نے اسے عزت دی ہے تو اس کو اتنی ہی ذرائی، اتنی ہی عزت ملے۔ لیکن یہ بات آج بھی قوموں میں پائی جاتی ہے، ملکوں میں پائی جاتی ہے، اور اس وقت بھی پائی جاتی ہے۔ تو مسیح نے سب سے پہلے اس ڈسکریمنیشن کو ختم کر ایک کر دیا۔ ہمارے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے، چاہے ہم بینگے پاکستانی، بینگے کرسچن یا ایک ملک کی شہریت رکھتے، تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ ڈسکریمنیشن کو ختم کیا، تو وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ یہ میکا ہم نے 5:5 میں پڑھا ہے۔ اب ایک اور، دونوں کو ایک کر لیا۔ دونوں سے مراد ایمان لانے والے یہودی کو بھی اور ایمان لانے والے غیر قوم کو بھی۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں ہمیں ان بچیوں کو بھی اتنی ہی عزت اور پذیرائی دینی چاہیے، اور اس نوجوان کو بھی جس نے اپنی تھرو سے جو ہے وہ نیزہ پھینکا بلند یا کیسے، تو ویسے ہی مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سیکھنا چاہیے کہ جب ڈسکریمنیشن ہوتی ہے تو لوگ کس قدر دکھ اٹھاتے ہیں، ہرٹ ہوتے ہیں۔ تو
اب یہاں پر یہودی اور غیر قوم نہیں رہے، اب یہودی اور غیر قوم نہیں رہے، بلکہ کیا ہو گئے؟ مسیحی ہو گئے۔ کس میں؟ جب اس نے صلح کرائی مسیح نے تو ہو گئے۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے یہودی مسیحی اور غیر مسیحی مسیحی کہنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی ڈسکریمنیشن پایا جاتا ہے کہ ہم اس میں بھی فرق بتا رہے تھے جی بھی اے کرسچن ہے، جس میں ایسی کہنے نہیں جی اسی تے کٹر اسی تے پیو دادے تو کرسچن آ، اور ایک شخص جب اب آ کر مسیح کو قبول کرتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی پیو دادے تو بھی ہونا ہے، تو اس میں بھی ڈسکریمنیشن ہے۔ تو اس وقت بھی آج بھی ہم جو ہے کرسچینٹی میں یہاں تک جو ہے وہ ڈسکریمنیشن ختم ہو جاتا ہے۔ ہم سب جو ہیں چاہیے کہ ہم سب پاکستانی ہوں، ایسے ہی جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ مسیحی ہوتے ہیں، آپ بھٹی نہیں ہوتے، آپ گل نہیں ہوتے، آپ پرانے نہیں ہوتے، آپ نئے نہیں ہوتے، آپ یہودی نہیں ہوتے، آپ غیر قوم نہیں ہوتے، آپ مرد نہیں ہوتے، آپ عورت نہیں ہوتے، مسیح میں سب کو ایک کر دیا گیا ہے۔ ہیلیلویا! یہ گانگت پیدا کر دی گئی ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ تمام جسمانی امتیاز مثلاً قومیت کو صلیب پر کیلوں کے ساتھ جڑ دیے گئے تھے۔ بولو ہیلیلویا! میں آپ کو بتاؤں اگر آج بھی آپ فرق رکھتے ہیں کہ جی میں پرانا ماں، میں پہلے ماں، میں پٹھیاں، میں گیلواں، میں کٹراں، میں پیودا دیتواں، اور پھر آپ مسیحی، آپ جو ہیں وہ فلاں مسیحی ہیں، ہم فلاں مسیحی ہیں، تو یاد رکھیں مسیح نے کیلوں پر سب کچھ کو کیا کر دیا ہے؟ چھڑ دیا ہے۔ یسوع مسیح نے ڈسکریمنیشن، ہر طرح کے ڈسکریمنیشن کو، ہر طرح کے فرق کو، ہر طرح کے جسمانی امتیاز کو صلیب کے اوپر کیا کر دیا ہے؟ چھڑ دیا ہے۔ آج میں بتاؤں ایمانداروں کے اندر امتیاز ہے، ایمانداروں کے اندر فرق ہے، آج جو ہے وہ فرق ڈالتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں ہمیں یہ بتاتی کہ اس نے کیا کر دیا ہے؟ صلح کرا کر ہمیں ایک کر دیا ہے۔ پہلا کام کیا کیا؟ یہ گانگت کیا۔ مسیح کے کام کے دوسرے مرحلے کو کیا کہتے ہیں؟ مسمار کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ مسمار کرنا۔ اب یہ مسمار کرنا کیا ہے؟ دیکھیے مسمار کرنا کیا ہے کا نام دیا گیا ہے، اب انڈر لائن کریں کیا لکھا ہے؟ اور جدائی کی دیوار کو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ اب اس کا لفظی مطلب لفظی معنیوں میں دیوار نہیں ہے، بلکہ نادیدنی رکاوٹ جو موسیٰ کے احکام والی شریعت نے کھڑی کی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی دیوار جو ہے وہ یسوع مسیح نے گرائی، بلکہ وہ جو موسیٰ کی شریعت نے کیا کی تھی؟ ایک دیوار کھڑی کی تھی۔ کیسے؟ کہ اس کے آئین اور ضوابط اسرائیلی قوم کو دوسری قوموں سے جدا کرتے تھے، اور دوسرا کیا کرتے تھے کہ اس کی مثال اکثر اس دیوار سے دی جاتی تھی جو غیر قوم یہودیوں کو ہیکل کے درمیان میں غیر قوم کے صحن تک محدود رکھتی تھی۔ تو اب غیر قوموں کو کیا کرتی تھی؟ صحن تک وہ محدود رکھتی تھی، وہ اندر جا نہیں سکتے تھے۔ اس دیوار پر جگہ جگہ لکھ کر خبردار کیا تھا کہ کسی غیر قوم کا کوئی فرد پاک مقام کے ارد گرد کی رکاوٹ یا باڑ کے اندر آنے نہ پائے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بینگے ہمیں پاکستانی ہوتے ہیں، ہمیں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہونے کا حق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بینگے کرسچن جو ہے وہ بینگے پاکستانی، اگر یہ گانگت کی آپ بات کرتے ہیں، اگر آپ ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہاں پر ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ وہ رائٹ ہونا چاہیے۔ اگر دوسرے ملکوں میں کوئی غیر قوم شخص جو ہے وہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے تو اس ملک میں، لیکن یہاں سے ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ڈسکریمنیشن نظر آتا ہے۔ سو چاہیے کہ یہ نہیں ہو، کیونکہ اس سے دل ہرٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہودیوں کو دیکھ سکتے تھے، وہ سین تک رہتے تھے، تو یہ ڈسکریمنیشن تھا۔ وہ انہیں نامختون کہا جاتا تھا، یہ ڈسکریمنیشن تھا۔ آپ اگر آپ میرے پیچھے پیغام کو دیکھیں گے تو انہیں نامختون کہا جاتا تھا۔ داؤد نے بھی جاتی جولیت کو کہا یہ نامختون ہمیں کیا کرتا ہے؟ للکارتا ہے۔ تو مسیح نے بھی ان کو یاد دلایا کہ دیکھیں یہ کیسی ڈسکریمنیشن ہے۔ جب اس عورت نے شفا کی بات کی تو مسیح نے اسے بھی بتایا، تاکہ مسیح اس لیے آیا تھا تاکہ وہ کیا کرے؟ اس ڈسکریمنیشن کو ختم کرے۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں جب یسوع مسیح ناصری آئے گا، جب آپ اس پر ایمان لے کر آئیں گے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، آپ اپنے ادارے میں ہوں، آپ اپنے گھر میں ہوں، آپ ملک میں ہوں، آپ کسی بھی طرح کا ڈسکریمنیشن نہیں رکھیں گے، آپ سب کو اس کا ایکول رائٹ دیں گے۔ ہلیلویا! ایک کر دیں گے۔ سو ویسے ہی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فرد پاک مقام کے گرد کی رکاوٹ یا باڑ کو اندر آنے نہ پائے۔ جو کوئی ایسا کرتا تھا پکڑا جائے گا تو ذمہ دار ہوگا، اور اس کو کون سی سزا دی جاتی تھی؟ موت کی سزا دی جاتی تھی۔
آئے 15ویں آیت کو تلاوت کیجئے میرے ساتھ. اچھا، پہلا کام اس نے کیا کیا تھا؟ یہ گانگت کی صلح کرا دی، یہ گانگت کی ایک کر دیا. دوسرا کام کیا ڈسکرمنیشن کو، جدائی کی دیوار کو ڈھا دیا. اب میں آپ کو بتاؤں، جب یسوع مسیح نے جان دی تو ہیکل کا پردہ پھٹا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اور انسان کی کو جو ہے اس نے لایا. اور جب دیوار گری تو اس کا مطلب تھا اس نے شریعت نے کیا کیا ہوا تھا؟ اسرائیلیوں کو اونچا، جدا، الگ کیا ہوا تھا، اور دوسرے لوگوں کو کیا کیا ہوا تھا؟ اس کو تیسرے درجے پر رکھا ہوا تھا جو مسیح میں. لیکن مسیح نے کیا کیا؟ اس دونوں ڈسکرمنیشن کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. آج میں چاہتا ہوں آج یسوع مسیح زندگیوں میں آئے، آج یسوع گھروں میں آئے. اور میں آپ کو بتاؤں، آج ہم گھروں میں بھی ڈسکرمنیشن رکھتے ہیں. ہم بیٹیوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں، بیٹوں کو سپیریئر جانتے ہیں، تو یہ بھی تو ڈسکرمنیشن ہے. پھر ہم کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹے بیٹے کو بہت پیار کرتے ہیں، بڑوں کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی ڈسکرمنیشن ہے. تو آپ وہ سارے ڈسکرمنیشن فرق جو ہے آپ گھروں میں، خاندانوں میں، زندگیوں میں، اسکولوں میں، ملکوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو مسیح نے ہر طرح کے ڈسکرمنیشن کو ختم کیا. بولو ہیلیلویا. جب مسیح کا پیار آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ بھی ہر دیوار کو، آپ کی گانگت کو لے کر آئیں گے، صلح کو لے کر آئیں گے. آپ دونوں کو ایک جیسا کر دیں گے، بیٹے بیٹی کو ایک جیسا کر دیں گے، چھوٹے بڑے کو ایک جیسا کر دیں گے. آپ ان کے لیے دونوں کو ایک جیسی چیزیں لا کر دیں گے. آپ کسی کو چھپا کر نہیں دیں گے، آپ کسی کو زیادہ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ یہ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا، یسوع مسیح نے ایسا نہیں سکھایا. اس کے بعد ہم جب 15ویں آیت پڑھتے تو تیسرا پہلو کیا؟ پہلا سن لیجیے، گانگت کرائی، صلح کرائی، ایک کر دیا. پھر دوسرا کیا کیا؟ اس نے دیوار کو ڈھا دیا. اور تیسرا کیا کیا؟ لکھا ہے دشمنی کو کیا کر دیا؟ پڑھ دیجیے 15ویں آیت. واہ واہ واہ. اب کیا کیا یسوع مسیح نے؟ اپنے فدیے کے وسیلہ سے، اپنی قربانی کے وسیلہ سے دونوں میں. آج دیکھیں، ہمیں ہر طرح کے دونوں کے ڈسکرمنیشن کو ختم کرنا ہے، صلح کروانی ہے. اب یہودیوں اور غیر یہودیوں میں کیا تھی؟ دشمنی تھی. اور خدا اور انسان کے اندر کیا تھی؟ دشمنی تھی. تو دشمنی کو دائرہ لگا لیجیے. تو یہ تیسرا پہلو، اس نے دشمنی کو مٹا دیا. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ ہے جب ہم ڈسکرمنیشن رکھتے ہیں تو کیا پیدا ہوتی ہے؟ دشمنی پیدا ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے جب یعقوب یوسف کو بہت پیار کرتا تھا تو باقی بھائیوں کے بیچ میں اور اس کے اندر کیا پیدا ہوئی تھی؟ دشمنی پیدا ہو گئی تھی. تو آج میں اور آپ کبھی کبھی ڈسکرمنیشن کو لا کر لوگوں کے اندر دشمنی کو پیدا کر دیتے ہیں. یاد رکھیے، اگر آپ کے کوئی ملک کے اندر ہے، آپ کے گھر کے اندر ہے، چرچ کے اندر ہے، خاندان کے اندر ہے، زندگیوں کے اندر ہے، ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے، ڈونٹ میک اے مسٹیک. اور ایسی غلطی نہ کیجیے، اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے. تو یسوع مسیح نے اس دشمنی کو کیا کیا؟ ختم کیا. ایک طرف تو یہودی اور غیر قوم کے درمیان دشمنی تھی، اور دوسری طرف انسان اور خدا کے درمیان جو ہے یہ سلگتی رہتی تھی یہ دشمنی. سو پولس رسول شریعت کو اس دشمنی کی معصوم سی وجہ ٹھہراتا ہے کہ کیسے؟ وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، وہ اب کہتا ہے کہ یہ وجہ ٹھہری ہے شریعت کہ موسیٰ کی شریعت ایک واحد مجموعہ قوانین تھی ایک، لیکن اس کی تشکیل الگ رسمی ضابطوں یا حکموں کے مطابق جو تھی، اور وہ ضابطوں حکموں سے ہوتی تھی. ان میں بے شمار خصوصی حکم تھے. مثال کے طور پر جو زندگی کے اگر سارے نہیں تو بہت سارے پہلوؤں کا احاطہ کرتے تھے. تو رومیو 7:12 میں لکھا ہے یہ شریعت اپنی ذات میں پاک ہے، راست ہے، اچھی ہے، بھلی ہے. لیکن انسان کی گناہ آلودہ فطرت اس شریعت کو نفرت کرنے کے لیے استعمال کرنے لگی تھی، کیونکہ شریعت اسرائیل کو زمین پر واقعی خدا کی چنی ہوئی قوم قرار دیتی تھی. ایک تو جب انہیں یہ پتہ لگا کہ ہم چنی ہوئی قوم ہیں، ہم لاڈلی قوم ہیں، ہمارے ساتھ خدا نے عہد کیا، تو اس کا وجہ کیا ہوئی کہ ان کے اندر غرور آ گیا، ان کے اندر گھمنڈ آ گیا. ان کو غرور نے، بہت سے یہودی غرور ہو گئے تھے، مغرور ہو گئے تھے، اور غیر قوم والوں کو کیا کرتے تھے؟ حقارت سے اور نفرت سے دیکھتے تھے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب آپ اپنے خاندان میں کسی کو بہت زیادہ
پروموٹ کریں گے، عزت دیں گے، آنر کریں گے، ریگارڈ کریں گے، تو کیا ہوگا کہ دوسرا نگلیکٹ ہوگا، دوسرا نزلی کی طرف میں جائے گا، دوسرا ڈپریشن کی طرف جائے گا، دوسرا جو ہے حقارت کی طرف جائے گا، دوسرا جو ہے وہ کیا ہوگا نفرت کی طرف جائے گا۔ سوچ جواب میں غیر قومیں سخت دشمنی سے پیش آتی تھی۔ اب کیا ہوا جب ایسے ہوتا تھا تو پھر جواب میں غیر قومیں کیا کرتی تھی، ایسا کرتی تھی۔ ہم اس رویے کو کیا کہتے ہیں، سامیت مخالفت۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، سامیت مخالفت کیا ہے؟ نوح کے ایک بیٹے سم کے نام مناسبت سے یہ نام پڑا۔ نوح کا ایک بیٹا تھا حام اور سم کی وجہ سے یہ ایک ٹرم جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، سامیت مخالفت۔ یعنی کہ سامیت مخالفت آپ کو پتہ ہے ہمارے آج گھروں میں ہے، خاندانوں میں ہے، زندگی میں ہے، چرچز میں ہے، کیسے کہ جب آپ ایک کو پروموٹ کرتے ہیں اور دوسرے کو آپ نگلیکٹ کرتے ہیں، ایک کو آپ سپیریئر بناتے ہیں، ایک کو آپ خاص بناتے ہیں، ایک کو آپ چنا ہوا بناتے ہیں، تو یہ شریعت نے کیا۔ تو پھر غیر قوم میں کیا کرتی تھی، نفرت کرتی تھی اور اس طریقے سے۔ لیکن اب مزے کی بات یہ کہ یسوع مسیح نے ہلیلویا اس دشمنی کو، اس نفرت کو، اس سامیت مخالفت کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ کیسے ختم کیا؟ اپنے لہو سے، اپنی صلیبی کفارے کے وسیلہ سے۔ ہلیلویا۔ آج میری دعا ہے آپ جتنے کلام سن رہے ہیں، آج مسیح آپ کی زندگی میں اس کفارے کے طور پر کام کرے کہ آپ کو صلح کا پتہ لگے، آپ کو ایمان کا پتہ لگے، آپ کو پتہ لگے کہ اب پردے کی دیوار اور پردہ اور دیواریں گرا دی گئی ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلے کہ دشمنی کیا کر دی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب مسیح ہماری زندگی میں کیا کرے گا، کام کرے گا۔ سو رویے کے اس سامیت مخالف رویے کے نام سے خوب اچھی طرح جانتے ہیں، مگر مسیح نے شریعت کو کیا کیا، دشمنی کی وجہ ہونے سے کیسے ختم کر دیا۔ اول وہ شریعت کے حدود کی قیمت ادا کرنے کے لیے منہ اور اس نے شریعت کی قیمت ادا کر دی، اور اس لیے اس طرح اس نے خدا کے راست تقاضوں کو کامل طور سے پورا کیا۔ اس نے شریعت کی قیمت بھی ادا کی، اس نے خدا کے تقاضوں کو بھی پورا کیا۔ ایماندار شریعت کے نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہے۔ ہلیلویا۔ اب میری بات سنیں، اگر آج ہم ڈسکرمنیشن رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہم فضل کے ماتحت نہیں ہیں، کیونکہ شریعت نے کیا کیا تھا، بولے ڈسکرمنیشن پیدا کیا تھا، فرق پیدا کیا تھا، چھوٹا بڑا بنایا تھا، اونچا نیچا بنایا تھا، ٹھیک ہے، برآمدے اور اندر جانے والے لوگ بنائے تھے، ٹھیک ہے، ختنے والے اور نامختون بنائے تھے۔ شریعت نے ایسا کیا تھا۔ اور اگر آج بھی آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے چرچ کے اندر، آپ کے ملک کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر ایسا ہے، تو پھر سن لیجیے آپ کس کے ماتحت ہیں، آپ شریعت کے ماتحت ہیں یا مسیح کے؟ شریعت کے، کیونکہ آپ نے ڈسکرمنیشن پیدا کیا۔ اس لیے اگر آپ فضل کے ماتحت ہوں گے، every type of that different you will be raised. Hallelujah. اور آپ ایکویلٹی کو پیدا کریں گے، آپ رائٹ کو پیدا کریں گے، آپ نفرت کی چیزوں کو پیدا نہیں کریں گے، خود جو ہے آپ مسیح کے فضل کے ماتحت آ گئے۔ تو تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو چاہے کرتے پھرے۔ اب ایسا نہیں کہ فضل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کرتے پھرے، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ مسیح کی شریعت کے ماتحت آگے ہیں، ان پر لازم ہے کہ اس طرح زندگی گزارے جیسے وہ چاہتا ہے۔ ہلیلویا۔ اب دیکھیں، ہمیں شریعت سے آزاد کیا، مسیح نے اپنے فضل کے نیچے لے کر آئے۔ اب فضل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے چیپ گریس جانے، سستا فضل جانے، جو مرضی دل کیتا وہ ہم کریں، یہ نہیں ہم کر سکتے، بلکہ اب ہم مسیح کے ماتحت ہو گئے۔ ہلیلویا۔ اور مسیح آگے ہم پڑھتے ہیں، اس نے دشمنی کے ختم ہو جانے سے جو شریعت کے سبب سے پیدا ہوئی تھی، خداوند نے ایک نئی مخلوق لانے کے قابل ہو گیا۔ بولو ہلیلویا۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، اس نے جب ڈسکرمنیشن ختم کیا یہودیوں اور غیر قوموں کا، تو پھر کیا ہوا، ان دونوں کو ملا کر دونوں کی ڈسکرمنیشن ختم ہوئی۔ تو اب کیسے ختم ہوا؟ دیکھیں، اب میں نہیں کہتا میں یہودی ہوں، اب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیر قوم ہوں، اب میں یہ نہیں کہتا میں بھٹی ہوں، میں گل ہوں، میں سکوترا ہوں۔ اب مسیح نے جب ڈسکرمنیشن ختم کیا تو ایک نیا مخلوق پیدا ہوا۔ ہلیلویا۔ کون سا مخلوق پیدا ہوا؟ نیا مخلوق پیدا ہوا۔ اب یہ نہیں کہتا میں ایم ہوں، میں سپیریئر ہوں، میں اتنے ہوں، یا یہ نہیں کہتا میں نیچا ہوں، میں ہیچ ہوں، میں نیچے ہوں، میں دشمنی نفرت میں چلا جاؤں، سمیت مخالفت کو نہیں لے کر۔ اب نیا مخلوق انڈرلائن کرتے، نیا انسان کیا کیا، اس نے اپنے
کو کسی پر فوقیت نہیں ہے. ایمان لانے والے یہودی اور ایمان لانے والے غیر قوم سے ایک نیا انسان بنایا. لکھا ہوا ہے ایک نیا انسان بنا دیا. جس کو کیا کہتے ہیں, میری سوال کا جواب دے. ایک نیا انسان جب بنایا, جب دونوں کو ایک بدن کر دیا, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلیسیا. ہاللیلویا. باہر دنیا میں کلیسیا ہے جو ہر طرح کے ڈسکریمنیشن کو ختم کر دیتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ کلیسیا مسیح نے بنائی ہے, مسیح نے دونوں کو ایک کیا. سنیں میری بات, یہودی اور دنیا کی ساری قومیں جب یسوع مسیح کو قبول کرتی ہیں تو پھر یہودیوں کا یہودی ہونا ختم ہو جاتا ہے, اور غیر قوم کا ہر طرح کا رنگ, نسل, پٹی اور گجر اور سوتا اور اونچا اور نیچا اور مرد, اب نہ کوئی مرد رہا اور نہ کوئی عورت, نہ کوئی غیر قوم والا, نہ کوئی یہودی اور نہ کوئی یونانی, سب مسیح میں ایک ہو گئے. ہاللیلویا. اور کیا ہو گئے؟ نئے مخلوق ہو گئے. ہاللیلویا. اور کیا ہو گئے؟ جدائیاں ختم ہو گئی, اور کیا ہو گئے؟ دشمنیاں ختم ہو گئی. ہاللیلویا. سو اس کے ساتھ مغادرت کے وسیلہ سے یہ سابقہ حریف ایک نئی رفاقت میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں. ہاللیلویا. اب ہم ایک نئی رفاقت رکھتے ہیں. کلیسیا اس مفہوم میں نیا انسان ہے. اب مجھے بتائیے, دنیا میں نیا انسان کون ہے؟ کلیسیا ہے. آپ کلیسیا میں آ جائیے, آپ یسوع پر ایمان لائیے, کلیسیا کا حصہ بنیے. جب آپ کلیسیا میں آئیں گے تو ہم سب اس کا کیا ہو جائیں گے؟ ایک بدن ہو جائیں گے. اور یہ ایک نئی مخلوق ہے جس کے پہلے وجود نہیں تھا. کلیسیا کا پہلے وجود نہیں تھا, لیکن مسیح نے ایسا کیا. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نئے عہد نامے کی کلیسیا پرانے عہد نامے کے اسرائیل کے تسلسل نہیں ہے. یہ اپنے سے پہلے اور بعد میں آنے والی ہر چیز کو قطعی مختلف اور الگ ہے. یہ بات متوجہ نکات سے واضح ہوتی ہے. اب میری بات دیکھیے, میری طرف غور سے دیکھیے. اب کلیسیا میں اور اسرائیل میں اور دوسری چیزوں میں کیا فرق تھا, آپ ذرا دیکھیے. میں جو کہنے لگا ہوں تقریباً میں 5 باتیں نکات آپ کو بتاتا ہوں, جس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ڈسکریمنیشن مسیح نے کیسے ختم کر دی. اور اب یہ سب سے پہلے یہ ایک نئی بات ہے. جب مسیح نے ڈسکریمنیشن کو ختم کیا, اس نے گاندت لے کر آیا, اس نے مسمار کر دیا, دیوار کو ڈھا دیا, دشمنی ختم کر دی. تو سب سے پہلی نئی بات کیا ہے؟ ایک غیر قوم کو ایک یہودی کے برابر حقوق حاصل ہو گیا. ہاللیلویا. ایک غیر قوم کو پہلے نہیں تھا, اب یہودی کے برابر کیا ہو گیا؟ حقوق حاصل ہو گیا. دوسری نئی بات, مسیح ہونے پر یہودی اور غیر یہودی دونوں کو قومی شناخت ختم ہوگی. قومی شناخت کیا ہوگی؟ پہلے کہتے سے یہ کون ہے؟ یہ نام مختون ہے. کون ہے؟ یہ مختون ہے. اب دونوں کی قومی شناخت کیا ہوگی؟ ختم ہوگی. یہ کون ہے؟ یہودی ہے. یہ کون ہے؟ غیر یہودی ہے. اب یہ نہیں رہا, تو مسیح نے یہ ایک نئی بات کی. پھر تیسری نئی بات, یہودی اور غیر یہودی مسیح کے بدن میں یکساں عضو بن گئے ہیں. مطلب دیکھیں, ہماری پوری باڈی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جوائنٹ کیے گئے, اور یہ ایک دوسرے کے بغیر کیا ہے؟ ادھورے ہیں, اور ہر ایک چیز کی امپورٹنس ہے. پھر اس کے بعد چوتھی وہ نئی بات ہے کہ یہودی کو بجائے رعایت ہونے کے مسیح کی بادشاہی میں اس کے ساتھ بادشاہی کرنے کی امید ہے. اگر آپ پچھلی 12ویں آیت میں پڑھیں, 11ویں میں پڑھیں, تو ان کے بارے میں لکھا ہے وہ نا امید, عہدوں سے باہر. لیکن اب ایسا نہیں ہے, اب نا امید نہیں ہے. ہم جتنے جب مسیح پر ایمان لاتے ہیں, ہم پوری کیا رکھتے ہیں؟ امید رکھتے ہیں. شکر گزاری کرتے ہیں. پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر ڈسکریمنیشن نہیں ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پر آ جاتا ہے. یہ پاسبل ہے, اور بہت ساری جگہوں پر ہمیں ہمارے رائٹس دیے جاتے ہیں. لیے اتنے ہی رائٹس دیے جاتے ہیں جتنا ایک پاکستان کے ہونے چاہیے. اس میں مذہب کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. سو آگے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک 5ویں بات جو نہیں ہے کہ وہ یہودی مزید شریعت کے ماتحت نہیں رہے. کیونکہ اگر آپ ایسی چیز کے ماتحت رہیں گے تو جس سے آپ ڈسکریمنیشن پیدا کرتے ہیں, تو پھر ایسا نہیں. تو مسیح نے آ کر اسے جو ہے اپنے قیمت ادا کر خدا کے تقاضوں کو پورا کر اب مسیح میں ہم ایک ہو گئے. سو کلیسیا تو واضح طور سے نیا مخلوق ہے. سارے بولے کلیسیا کیا ہے؟ بولے کلیسیا یہودی ہے. بولے اونچی آواز, کلیسیا یہودی ہے. کلیسیا غیر قوم ہے. کلیسیا بھٹی گل گجر ہے. بولے کلیسیا کیا ہے؟ کلیسیا ایک نیا مخلوق ہے, اور مسیح میں ایک ہے, اور اس نے خدا سے دشمنی اور آپس کی دشمنی کو ختم کر دیا.
سو اس کی بلاہٹ بالکل الگ اور اس کی منزل مقصود بالکل الگ ہے. بولو ہیلیلویا. اور اسے خدا کے ارادوں میں خاص مقام حاصل ہے. لیکن مسیح کے کام کی وسعت یہیں ختم نہیں ہو جاتی. یہ بات مسیح نے تھے کام کیا آئے تھوڑی اور وسعت میں جاتے کہ مسیح نے کیا کیا. سمجھ آئی آپ کو؟ بیٹا بیٹا چندہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دونوں ہی نام آپ کے بڑے پیارے ہیں. ٹھیک ہے چلے تو کیا لکھا ہے آگے. ہاں تو اور تھوڑی وسعت میں بڑھتے اس نے یہودی اور غیر قوم کے درمیان بھی صلح کر کیا کر رہا ہے اس خدا اور انسان کے درمیان بھی صلح کرائی. اس نے یہودی اور غیر یہودی کے بیچ میں بھی کیا کرائی صلح کرائی. اس نے یوسف اور اس کے بھائیوں میں بھی اینڈ میں کیا کرائی صلح کرائی. تو اس نے یعقوب اور عیساؤ کے درمیان بھی کیا کرائی صلح کرائی. اور اگر آپ دیکھیں جائے تو یہاں پر بھی ڈسکرمنیشن نظر آتی ہے کہ جی ان سارا کچھ دے دیتا ان کو جو نہیں دیتا اور وہ لڑ پڑا اور وہ رونے لگا اور ساری زندگی اس نے آگ بھولا ہو کر دشمنی میں کہا ڈونٹ میک اے مسٹیک. اپنی کسی ایسی طرف داری سے ایسا نہ پیدا کرے. او مسیح کی طرح لو ٹو آل ہیلیلویا لو ٹو آل لو ٹو آل ہیلیلویا. سو آئی ایک بڑی خاص بات کل بھی ہم کر رہے تھے آج بھی ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں. اس نے ایک نئی فطرت عطا کر کے ایک نئی گانکت پیدا کر کے دشمنی کے سبب کو دور کر دیا. دیکھیں یسوع مسیح نے کیا کیا اپنی صلیب کے وسیلہ سے کیا کیا نسلی استعمار کو ختم کیا ایک اور علیحدگی پسندی کو ختم کیا دو سامیت مخالفت کو دور کیا تین تعصبات کو ختم کیا چار اور انسانوں کے درمیان ہر طرح کے جھگڑوں کے لیے اس کو ختم کیا. ان سب کو ختم کرنے کا ایک ہی جواب ہے. وہ بتائیے کیا ہے؟ ایک ہی سبب ہے جھگڑوں کو ختم کرنے کا نسلی استعمار ختم کرنے کا علیحدگی پسندی کا اور سامیت مخالفت کا تعصبات کا انسانوں کے درمیان ہر طرح. آپ کو بتاؤں آج ملکوں میں نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بھی ہمیں الگ علاقہ دیا جائے الگ ملک دیا جائے ہمیں الگ کیا جائے. میں آپ کو بتاؤں یہ گانگت میں طاقت ہے یہ گانگت میں برکت ہے. آپ کو بتاؤں اگر آپ سے کوئی ناراض ہے آپ کے ملک کے کوئی قوم حصہ ناراض ہے آپ کا کوئی صوبہ ناراض ہے تو اس میں ڈسکرمنیشن ہے. میں آج یہاں سے کھڑے ہو کر کلام کی بات کہہ رہا ہوں کہ آج آپ پوچھیے کہ اگر آپ کے ملک کا صوبہ بلوچستان کے لوگ ناراض ہیں اور کوئی قوم آپ سے ناراض ہے تو کیا آپ نے کہیں ڈسکرمنیشن تو نہیں کی؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کچھ نہ کیجیے انہیں گلے لگائیے انہیں پیار کیجیے اور انہیں وہی رائٹس دیجیے جو وہ مانگ رہے ہیں. اور میں نے کئی گفتگو میں سنا they don't want to separate from the any unity. لیکن اب کیوں ہے ڈسکرمنیشن نے ایسا کیا ہے؟ I love them. اور اگر آپ کے بچہ آپ سے ناراض ہے آپ کا بھائی آپ کے ملک کے لوگ کہیں پر بھی کہیں پرابلم ہے تو آئیں اس کو مٹا دیجیے. ایک جیسا رائٹس دیجیے ہر شخص کو ہر قوم کو ہر طبقے کو ہر نسل کو ہر مذہب کو کیونکہ ہم سب کا ایک ہی ملک ہے پیارا پاکستان ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حصہ بن کر رہے ہیں. لیکن جہاں پر ڈسکرمنیشن آتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں یسوع مسیح نے نسلی استعمار کو علیحدگی پسندی کو اور سامیت مخالفت کو تعصبات کو انسانوں کے درمیان ہر طرح کے جھگڑوں کے لیے خدا کا ایک ہی جواب ہے. بولو وہ جواب کیا ہے؟ صلیب. ہلیلویا. صلیب نے ہر طرح کی اس کو کیا کر دیا ہے ختم کر دیا. 16ویں آیت کو ہم کل دیکھیں گے اور آج ہم 14ویں 15ویں دیکھیے. چلیے اس کے لیے شکر گزاری کر دیں. آئیں اپنے سر کو جھکائیں. آج آئیں یسوع کے خون کو اپنے پر لیں. آئیں یسوع کے کفارے کو اپنے لیں. آئیں یسوع کی صلح کو سمجھے یسوع کی گانکت کو سمجھے یسوع کی دشمنی ختم کرنے کو سمجھے. آئیں سمجھے کہ یسوع مسیح نے کس طریقے سے یہودیوں اور غیر یہودیوں کے ڈفرینس کو ختم کیا کس طریقے سے خدا اور انسان کی دشمنی کو ختم کیا کس طریقے سے کلیسیا ایک نیا مخلوق بنی. آئیں اپنے سر کو جھکائیں اپنے آنکھیں بند کریں. آج بیٹی چندہ سے التماس ہے کہ وہ آئے اور دعا میں رہنمائی کرے. باقی لوگ بھی دعا میں آ سب جھکائیں اور